ان کی لیڈرشپ پچھلے 2 دنوں سے بڑی کمال عیاری اور مکاری کے ساتھ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سالوں کے اندر طالبان کے ساتھ سافٹ کارنر رکھنے کی بات کی۔ آج اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے اندر یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں، ہم نے 3.5 سال بڑے احسن طریقے سے پاکستان کی جہاں اکانومی کو سسٹین کیا، بہترین کیا، وہاں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اوپر کنٹرول کیا، اپنی اچھی دیانتداری کے اوپر مبنی اور صلاحیت کے اوپر مبنی پالیسیز کی وجہ سے، اور ہمارے اوپر اعتماد تھا کے پی کے کی عوام کا، اور پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک آئیڈیالوجی، ہم نے جو وہاں پر پالیسی رکھی، ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارڈرز کی مینجمنٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہوتا۔ بارڈرز کی مینجمنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے اور سیکورٹی اداروں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جو کہنے لگے ہیں کہ جناب کے پی کے اندر اگر طالبانائزیشن پچھلے کئی ماہ کے اندر آئی تو جناب کے پی کے کی حکومت اور محمود خان اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں اور الوؤں کی بہشت پہ رہتے ہیں۔ وہ پوری پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ وفاق کا کام ہے، بارڈر مینجمنٹ سیکورٹی اداروں کا کام ہے، اور اگر اس کی وائلیشن ہوئی، اگر افغانستان سے یہاں پر طالبان کو، دہشت گردوں کو پروموٹ کیا گیا تو جناب اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ہیں۔ تو اس وجہ سے عوام کو بے وقوف مت بنائے۔ جیسے آپ نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پاکستان کے اندر دوبارہ سے دہشت گردی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب پاکستان کی عوام اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نااہل ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے۔ میں اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں کہ ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ یہ کرپٹ بھی ہے، بددیانت بھی ہے، ٹکے مار بھی ہے، پیداگیر بھی ہے، نوسر باز بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، نکھٹو بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور نامراد بھی ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا ہے۔ کرائم منسٹر چیری بلاسم شہباز شریف سے لے کے سلطان مجبور شہباز شریف اور بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ رشیا گئے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، حاصل وصول 0، 0 جمع 0 ضرب 0 ملٹیپلائی بائی 0 تقسیم 0 ایکول ٹو 0، حاصل وصول کچھ نہیں۔ اور 10 مہینوں کے اندر 5 مہینے ان کے باہر کے دورے ہیں۔ اب بھی صاحب بہادر جو ہے وہ اس وقت امریکہ جا رہے ہیں۔ حاصل کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ $3.5 ارب کے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، جو $22 ارب تک عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت لے کے گئی تھی، جو 16-17 ارب پہ جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ کیا حاصل وصول ہو رہا ہے؟ $1 ارب کے لیے پوری پاکستانی قوم کا اور پاکستان کی عوام کا سروائیول جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ $1 ارب دینا ہے آئی ایم ایف نے، جو زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 سے 2 مہینے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ سہارا ملے گا۔ ان کے 50 ارب $100 ارب نواز شریف کے، شہباز شریف کے، بلا وجہ بھٹو کے، آصف زرداری کے، حمزہ شہباز کے، بیگم صفدر کے باہر کے ملکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں قربانی دیتے؟ تم $1 ارب جو ہے وہ باہر سے اس حرام کے پیسے میں سے جو تم نے پاکستان کی عوام کی چمڑی اور پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک نکال کے جو تم نے کمایا ہے، اس میں سے $1 ارب لے آؤ، لیکن وہ نہیں کرنا۔ پاکستان کی سروائیول کو داؤ پہ لگانا ہے، اور آئی ایم ایف کی وہ سخت شرائط کہ جس کو مانیں گے تب بھی پاکستان داؤ پہ لگے گا، جس کو نہیں مانیں گے تو تب بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام داؤ پہ لگے گی۔ انہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ تو جناب اس کا فوری حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر فری، فریش اور فوری الیکشن کروائے جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور جب الیکشن کی بات کرو تو اب اس دہشت گردی کے واقعات کو بنیاد بنا کر دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے، اس کے مترادف جناب ساری لیڈرشپ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، کے پی کے اور پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ اور بھائی 2008 کا الیکشن دہشت گردی میں نہیں ہوا، 2013 کا الیکشن دہشت گردی میں نہیں ہوا، 2018 کا الیکشن دہشت گردی میں نہیں ہوا۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیا پوری پاکستانی عوام کے ماتھے پہ بدھو لکھا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا بے وقوف ہے؟
کیا پاکستان کے ارباب بست و کشاد اور پاکستان کے اہل نظر اور اہل دانش وہ بے وقوف ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ کیا حالات رہے ہیں پاکستان کے پچھلے 20 سالوں میں؟ اور آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے ان عقل کے اندھوں اور ان نام نہاد دانشوروں کو جو آج اور پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے اندر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر یہ مشورے دے رہے ہیں اور وی لاگ کر کے کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی دہشت گردی اور جناب الیکشن ڈیلے کیے جائیں، کے پی کے اور جناب پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی ڈیلے کیا جائے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوسری جنگ عظیم میں جب 1939 کو شروع ہوئی تو برطانیہ کو جرمنی کی فوجوں نے اور فضائیہ نے برطانیہ کا ہر شہر زمین بوس کر دیا تھا، بالکل زمین بوس اور زمین دوز۔ برطانیہ کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی جب 1942-41 کے اندر برطانیہ کے اندر الیکشن آیا تو اسی قسم کے عقل کے اندھے کچھ وہاں پر بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا جناب جنگ عظیم چل رہی ہے، برطانیہ تباہ ہوا ہے، برطانیہ لندن کے شہر سے لے کے سارے شہر تباہ و برباد ہوئے ہیں، الیکشن نہ کروایا جائے۔ لیکن اس وقت چرچل سے لے کے تمام لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، الیکشن کا پروسیس چلے گا، جمہوری ملکوں کے اندر اس پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر 1941-42 کے اندر الیکشن دوسری جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ تباہ و برباد تھا وہاں پر ہوتا ہے، چرچل پر سے اقتدار آتا ہے اور پھر اگلے 3 سالوں میں وہی برطانیہ جرمنی کے مقابلے میں فتح یاب ہوتا ہے۔ تو جناب پاکستان کی عوام کو بے وقوف مت بنایا جائے، پاکستان کی عوام کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلیاں فارغ ہوئی ہیں آئین اور قانون کے مطابق، آئین کا آرٹیکل 105 اور آئین کا آرٹیکل 224 اور 224A، ان تینوں کے مطابق گورنر صوبے کا آئینی طور پر پابند ہے کہ جب اس نے نگران سیٹ اپ لگانا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ پچھلے 8 دنوں سے کے پی کے کا گورنر اور پنجاب کا گورنر اور یہ امپورٹڈ حکومت آئین کے آرٹیکل 6 لگنے کی طرف جا چکی ہے، اور آئین کو وائلیٹ کرنے پہ آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے جس کی سزا موت ہے۔ تو جناب والا دونوں گورنر اس وقت آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں اور اس کے احاطے میں آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے تاکہ مضبوط، مربوط اور مستحکم حکومت آئے جو پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا سامنا کرے اور پوری پاکستانی قوم کا حق نمائندگی ادا کرتے ہوئے، جیسے میں نے برطانیہ کی مثال دی 1941-42 کی، آج بھی وہ اس سے برا وقت اللہ پاک کے کرم سے پاکستان پہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت اچھی جگہ پہ پاکستان کم از کم برطانیہ کے اس وقت کے حالات سے ہے۔ تو ان حالات کے اندر فوری الیکشن ہوگا، پاکستان کی عوام جس کو اپنا وزیر اعظم بنائے گی، پاکستان کی عوام جو پارٹی کو اقتدار میں لائے گی، یہ اس کا فرض بنے گا کہ وہ فوری طور پر پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا، دہشت گردی ہو، معاشی دہشت گردی ہو، معاشی تباہی ہو، اکنامیکل تباہی ہو، اس کو جناب وہ ایڈریس کرے اور اس کا حل نکالے۔ اور آخری چیز، میں اہلیان لاہور کو لاہور میں کھڑا ہو کر خراج تحسین پیش کروں گا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ جنہوں نے ڈاکو رانی بیگم صفدر کے استقبال کو فلاپ کر کے، اس کو نگلیکٹ کر کے، اس کی طرف توجہ نہ دے کر اپنا ویکینڈ بھی خراب نہیں کیا، ہفتے والے دن اپنا ویکینڈ انجوائے کیا، گھر میں بیٹھ کے اچھے کھانے کھا کے، اچھے جناب مرغ و مسلم سے مستفید ہو کر، اور ڈاکو رانی کو اور آل شریف کو میسج دے دیا کہ پاکستان کی عوام کو اور اہلیان لاہور کو تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نواز شریف نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے اور آل شریف نے، وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ دا پاؤ چیک کرنا، ٹیسٹر لگانا، ٹیسٹر لگانے کے لیے پہلے بیگم صفدر کو بھیجا نواز شریف نے کہ پہلے میں دیکھوں کہ پنجاب کی اور پاکستان کی اور لاہور کی عوام کا کیا مزاج ہے۔ تو جناب ٹیسٹر جو لگایا گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ پنجاب، پاکستان اور خصوصاً لاہور، اس کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور اب لاہوریوں کے دلوں میں کسی نواز شریف، کسی شہباز شریف، کسی بیگم صفدر کا کوئی محبت، کوئی الفت، کوئی راحت، کوئی چاہت نہیں رہی۔ چاہت ہے تو عمران خان کی ہے، راحت ہے تو عمران خان کی ہے، الفت ہے تو عمران خان کی ہے، محبت ہے تو عمران خان کی ہے، تعلق ہے تو عمران خان سے ہے۔ یہ ثابت ہو گیا
اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اہلیان لاہور کو. اور آخر میں مطالبہ کروں گا فی الفور کے پی کے اور پنجاب کے جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے اس کے مطابق آج کے دن میں ہی ڈیٹ اناؤنس کی جائے اور وفاقی حکومت کو ختم کر کے فوری طور پہ نگران حکومت بنا کے فی الفور نئے الیکشن جو ہے وہ کروائے جائے تاکہ معاشی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ کلین سی کی بات ہو رہی ہے جس پہ خان صاحب نے بھی بات کی کہ آصف علی زرداری جو ہے انہیں غیر ملکی ایجنسیوں سے جو ہے قتل کروانا چاہتے ہیں. اس پہ شیخ صاحب نے بھی بات کی. آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, اس معاملے پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ اچھا جی, آصف زرداری کے حوالے سے پریس کانفرنس لمبی ہو جانی تھی, میں نے وہ والا ٹاپک نہیں رکھا, لیکن سوال پوچھ لیا ہے. آصف زرداری کا ٹریک ریکارڈ کس سے چھپا ہوا ہے؟ میں بھی 44 سال سے سیاسی کارکن ہوں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک. ہمارے تو ٹپس پہ ان کی ساری کرتوتیں. وہ غلام حسین انڑ کوئی نامی کوئی جانا شخص تھا, اس کو بم باندھ کے اس کے پاؤں پہ 2.5-3 کروڑ روپے کا تاوان لینا, سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر قبضہ کرنا, اپنے نام کروانا, سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا, کراچی کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے کروانا, انور مجید فرنٹ مین, ڈاکٹر عاصم فرنٹ مین, منظور کاکڑ فرنٹ مین, شرجیل میمن فرنٹ مین, بدماشی, غنڈہ گردی, قتل و غارت گری, ہر قسم کا الزام جناب اوپر آنا, زبردستی کی وصیت لے کے آنا اپنی بیگم کی, ابھی دفنایا نہیں گیا تو جناب وہ وصیت لے کے آنا. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بلاول زرداری کو, بلا وجہ بھٹو کو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موت سے پہلے ان کی وہ آڈیو لیک ہوئی تھی جو بلاول چھوٹا سا تھا تو اس کو نصیحت کر رہی تھی بے نظیر بھٹو. یہ بکس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. بہت سے جناب باہر کے ان کے جو بہت سے ان کے کیا کہتے ہیں ایڈوائزر تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, انہوں نے اپنی بکس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے کہ بلا وجہ بھٹو اور بلاول زرداری کو جب چھوٹا سا تھا 6-7 سال کا تو اس کی والدہ نے فون کر کے سمجھایا کہ اپنے باپ سے بچ کے رہنا, اپنے باپ پہ اعتماد نہ کرنا. پراپرٹی کے حوالے سے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پراپرٹی, فلاں جگہ پراپرٹی, فلاں بینک میں اتنے پیسے, فلاں بینک میں اتنے ارب کروڑ ڈالر. یہ ساری میں تمہیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے, کیونکہ باپ کے اوپر اعتماد نہیں تھا. تو جناب وہ آصف زرداری جس کے بیرونی اور ملک دشمن طاقتوں کے حوالے سے میں آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آج سے 4-5 سال پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں اپنا شو کرتے ہوئے جہاں وہ بیان کی تھی. آصف زرداری کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جتنی مار دھاڑ ہے اس کو مینج کرنے والے 4 بندے اور چاروں انڈینز ہیں, چاروں انڈینز. اشیش مہتا اس کا اسٹیٹ مینیجر ہے, جارج کوریا ہیڈ آف فائنانس ہے, ولسن کرسچن انڈین ہے, وہ اس کا ایڈمن مینیجر ہے, اور بیجو جو اس کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز عالمی سطح پہ ہوتی ہیں اس کو ڈیل کرنے والا. یہ چاروں کے چاروں انڈین ہیں. یہ پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. جس کے سارے معاملات انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ انڈینز ڈیل کرتے ہوں تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ بتائیے گا, آپ نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی جو اس بات پہ تحریر کی تھی کہ ملک الیکشن کی طرف جائے گا, جبکہ حکومت میں الیکشن نہیں کروا ہے, پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروا رہے ہیں. کیا آپ اس فیصلے پہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا؟ دوسرا, پرویز لائی پہ بھی رات کو ریڈ ہوئی ہے, تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, دہشت گردوں کی آڈیوز اور ویڈیوز وقت سے پہلے نہیں نکلتی. دہشت گردوں کے آپس کے رابطے وہ آڈیوز نہیں نکلتی. ان کی ساری توجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی آڈیو اور ویڈیو نکالنے پہ لگی ہوئی ہے. اور کل جو چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا اس کی بھی پرزور مذمت کروں گا. اور یہ ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے. پرچے کھولے جا رہے ہیں, نئے پرچے جناب درج ہو رہے ہیں, پرانے پرچوں میں نام داخل کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے. فواد چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے, باقی ساروں کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو جناب دوسرا آپ نے کہا کہ فیصلہ غلط. آئین کے مطابق, میں نے آپ کو اپنی گفتگو میں بھی کہا, آئین کے مطابق یہ 90 دن کے اندر اور 3 مہینوں کے اندر انتخاب کرانے کے پابند ہیں.
अगर ये आइन तोड़ते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है, और अभी आर्टिकल 6 की तरफ ये जा रहे हैं। अगर इन्होंने अगले 2-4 दिन के अंदर डेट ना दी तो फिर ये वक्त आएगा कि इंशाल्लाह इनके ऊपर किसी न किसी दिन आके आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि आइन की वायलेशन है। तो जब ये आइन के मुताबिक डेट दे देंगे, इलेक्शन होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान का फैसला गलत था या ठीक था।